ایک پاؤں پر نماز آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سنیں، ایک پاؤں پر تبلیغی جماعت والے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی نماز کبھی تو کہتے ہیں ایک رکعت کی نماز ہی نہیں ہوتی. پوری دنیا حنفیت چیختی ہے، دارالعلوم سے فتووں کے بمبارڈ ہوتے ہیں. ایک ٹانگ کے اوپر کون سی نماز ہوتی ہے؟ دیکھو بھیا، تو یہ ہے کہ آدمی کے ٹانگ ہی نہ ہو، وہ تو بات الگ ہے بھائی. لیکن ٹانگ ہے، پھر بھی وہ ٹنگے ہوئے ہیں ایک پاؤں پہ. ٹانگ، وہ ٹانگ کی جس ٹانگ نے دل ٹانگ لیا ہے نہیں. تو سنیں، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن اسود حج کے لیے جب آئے تو ان کے ایک پاؤں میں تکلیف تھی. وہ عشاء کے بعد صرف ایک پاؤں کے سہارے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک ہی پاؤں پر کھڑے نفل پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اس وضو سے صبح کی نماز پڑھ لی. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پھر تہجد کی نماز جاتی رہے گی. پاؤں میں درد تھی تو بیٹھ جاتے نا، ایک ٹانگ پہ کھڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایک ٹانگ کی نماز دیکھو. معراج ربانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اعتراض سنا. انہوں نے اس واقعے کو بکواس کہا ہے اور کہتے ہیں کبھی ایک پاؤں پر نماز، کبھی ایک پاؤں پر نماز دیکھیے. ابھی آپ کو انشاءاللہ آگے پتہ چلے گا کن کن لوگوں نے دیکھی ہے اور کتنے کتنے لوگوں نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں ایک پاؤں پر تبلیغی جماعت والے نماز پڑھ رہے ہیں. اب اس مقلدین کے فضیلت الشیخ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تبلیغی جماعت والے ہیں یا کون ہے. کہتے ہیں ایک پاؤں پر تبلیغی جماعت والے نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں ایک ٹانگ پر کون سی نماز ہوتی ہے؟ آپ نے تو اعتراض سن ہی لیا. ذرا ہم جس پرسنالٹی، جس شخصیت کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ تبلیغی جماعت والے ہیں. اب ذرا ہم ان کو بتاتے ہیں کون، کیونکہ اس کو اگر پتہ بھی ہوگا تب یہ تبلیغی جماعت کے خاتے میں ڈال دے گا. سیر اعلام النبلا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، اور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں عبد الرحمن بن اسود بن یزید النخعی کہتے ہیں الکوفی، یعنی کہتے ہیں ابن قیس ابو حفص النخعی الکوفی الفقیہ. کون ہے؟ فقیہ. یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ فقیہ ہے. اور لکھتے ہیں امام ابن امام، امام بھی ہیں اور امام کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں حدث عن ابیہ وعمہ علقمہ بن قیس. یہ کتنی مشہور فقیہ. وعائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہم. یعنی یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، ابن زبیر رضی اللہ تعالی اور بہت سے صحابہ. اب خود سوچیے یہ کون ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے. چلیے یہ تو ایکسیپٹ کر لے، اس زمانے میں تبلیغی جماعت والے تھے، صحابہ کے زمانے میں. وَأَدْرَكَ أَيَّامَ عمر، یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ پایا. اب خود سوچئے 99 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. 99 ہجری امام ہے، ان کے والد بھی امام ہیں. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی پایا ہے. اب خود سوچئے کہ کتنی بڑی پرسنالٹی، کتنی بڑی شخصیت، فقیہ ہیں، لیکن معراج ربانی صاحب نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. اور یہ ان کا وتیرہ اور شیوا ہے کہ اصلاح پر اس انداز سے کلام کرتے ہیں تاکہ جو ہے تبلیغ جماعت پر بھی اعتراض ہو جائے اور اصلاح پر بھی اعتراض ہو جائے. آئیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ نقل کیا ہے، کیا خود ان کا گڑھا ہوا ہے، بکواس ہے، یا اس کی حقیقت بھی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بہت سی کتابوں کے حوالے سے اس واقعے کا حوالہ دیں گے. التہجد و قیام اللیل ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے التہجد و قیام اللیل ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور اسکالر ہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی. وفات 281 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کتاب کی جو تحقیق کی ہے محمد سادانی، پیج نمبر 66 پر راوی نمبر 103 ہے، اور باب ہے قیام عبد الرحمن بن اسود. اب دیکھیے سند بیان کر رہے ہیں یہ اس واقعے کی، یعنی جس پر معراج ربانی صاحب اعتراض کر رہے ہیں ایک ٹانگ پر نماز، یعنی پوری سند کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ بیان کیا.
सनद क्या? हदसना अब्दुल्लाह, हदसनी अहमद बिन इमरान, हदसना हफ्स बिन गियास, क़ाल हदसना मोहम्मद बिन इसहाक क़ाल। आगे मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूँ। हफ्स बिन गियास इब्न इसहाक के हवाले से कहते हैं, अब्दुर्रहमान बिन असवद हमारे यहाँ हज में आए, उनके पाँव में तकलीफ हो गई तो उनके पाँव में तकलीफ हो गई तो सुबह तक एक पाँव पर खड़े होकर नमाज पढ़ी। एक पाँव पर। अब देखिए यही निकल कर रहे हैं कौन? मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, और उनके यानी तबलीगी जमात के खाते में डालकर एतराज़ करना शुरू किया। इसको पता ही नहीं कि भाई ये वाक़या किनका है, कौन है। देखिए एक पाँव पर, उनके पाँव में तकलीफ थी यानी, और फिर एक पाँव पर उन्होंने नमाज पढ़ी। इसी किताब के जो मुहक्किक ने हाशिया पर लिखा है कि भाई ये यानी सही सनद से, यानी ये वाक़या सही है। अब देखिए सनद भी सही है, यानी मुहक्किक बयान कर रहे हैं, और ये सनद के साथ मौजूद है। इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह बहुत बड़े यानी मुहक्किक भी हैं, बहुत सी किताबें उन्होंने लिखी, बहुत किताबें लिखी और सनद के साथ बयान किया। अब देखिए वो भी सनद भी सही है, मुहक्किक कह रहे हैं कि सनद भी सही है। और आप लोग खुद जानते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक गैर मुक़ल्लिद नज़दीक उनका क्या मुकाम आप खुद जानते हैं। अब ये देखिए क्या ये सलफ़ के बड़े बड़े मुहद्दिसीन ये सब बकवास नकल कर रहे हैं या सिर्फ मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर दुश्मनी है? इंशाअल्लाह मैं जब पूरे हवाले दूंगा तो मैं मिराज अब्बानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि भाई जो फतवे और जो बातें और जो चीज़ें इल्ज़ामात मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह पर तबलीगी जमात पर लगाएं, ज़रा कुछ वीडियो इन लोगों के खिलाफ भी रिकॉर्ड कर दिया करें। अच्छा ये कह सकते हैं, ये लोग कह देते हैं कि भाई इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह नकल कर दिया, उनकी छुट्टी, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा और बहुत से चलिए इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने नकल कर दिया, लेकिन उसके बाद जो अस्मा और रिजाल के इमाम, चोटी के इमाम यानी बड़े बड़े स्कॉलर ने उसी को नकल करते चले आ रहे हैं, सब बड़ी सिम्मा। अब मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने नकल कर दिया तो नहीं, उनकी पकड़ होनी, उन पर तहमत मारनी, उनको फतवा दागना, उनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करनी। भाई ऐसा उसूल ज़ाब्ता हमने तो कुरान हदीस में कहीं भी पढ़ा। अगर फजीलतुल शेख मिराज अब्बानी साहब हमें दे दें ऐसा कोई उसूल ज़ाब्ता तो हम उनकी बात एक्सेप्ट कर लेंगे, भाई आप एतराज़ करने में सही हैं। दूसरा हवाला अस्सलात व तहज्जुद, अब्दुल हक अशबेली रहमतुल्लाह अलैह, वफ़ात है 581 हिजरी, रावी नंबर 1203, पेज नंबर 237 पर सनद से इसी बात को, यानी उन्होंने भी सनद से बयान किया है और इसी बात को बयान किया है, सनद से इसी बात को, यानी जो जिस पर फजीलतुल शेख मिराज अब्बानी साहब एतराज़ कर रहे हैं। तीसरा हवाला हिफ्जुल उमर इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत मशहूर स्कॉलर, तारुफ की ज़रूरत नहीं, जिनकी वफ़ात 597 हिजरी में हुई। उन्होंने भी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 48 पर इसी बात को, यानी एक टांग पर नमाज पढ़ने का अपने यानी पूरी सनद के साथ बयान किया है। ये चौथा हवाला इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, इहयाउल उलूम है, इहयाउल उलूम जिनकी यानी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 505 हिजरी में हुई, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 412 पर इसको बयान किया है। तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह, वफ़ात 571 हिजरी में हुई, जिल्द नंबर 34 पेज नंबर 231, इसमें इसी वाक़े को यानी एक टांग पर नमाज पढ़ने का 2 सनद से बयान किया है। अब देखिए छठा हवाला तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब अस्मा और रिजाल के इमाम। तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह, वफ़ात 852 हिजरी, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 140 पर इसी बात को यानी एक टांग पर नमाज पढ़ने वाला वाक़या बयान किया है। सातवां हवाला सिफ़तुस सफ़ा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वफ़ात 597 हिजरी, रावी नंबर 415, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 54 पर यानी इसी वाक़े को बयान किया है। मुख्तसर इब्न असाकिर इब्न मंजूर अफ़रीकी रहमतुल्लाह, वफ़ात 711 हिजरी, जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 218 पर इसी वाक़े को बयान किया। तहज़ीबुल कमाल नवा हवाला तहज़ीबुल कमाल अल्लामा मिज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह, वफ़ात 724 हिजरी, वफ़ात जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 532 पर इसी वाक़े को बयान किया। तज़हीब अल्लामा ज़हबी रहम 10वां हवाला तज़हीब अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, वफ़ात 748 हिजरी, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 386 पर इसी वाक़े को बयान किया। 11वां हवाला
تاریخ الاسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 413 پر اسی واقعے کو بیان کیا۔ 12واں حوالہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذہبی رحمۃ اللہ وفات 748 ہجری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 12 پر۔ حیات السلف بین قول والعمل احمد بن ناصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177 پر بیان کیا۔ 14واں حوالہ کوثر المعانی علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ وفات 1354 ہجری جلد پیج نمبر 324 پر اس کو بیان کیا ہے۔ جلد نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 324 پر اس کو بیان کیا ہے۔ 15واں حوالہ صلاح الامہ سید بن حسین عفانی جلد نمبر 2 پیج نمبر 351 پر یعنی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ یہ ہم نے سلف سے لے کر خلف تک کے حوالے اسی وجہ سے بیان کیے ہیں کہ بھئی یہ لوگ بچنے کا ایک راستہ نکال لیتے ہیں کہ مولانا زکریا ہم تو نقل کر دیا، ہم ان پر تو فتویٰ آگیں گے، پہلے لوگ چاہے کوئی بھی نقل کرے تو چھٹی۔ ہم نے اسی وجہ سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک کے لوگوں کو بیان کر دیا کہ بھئی یہ ان لوگوں نے اسی بات کو بیان کیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کو یعنی تہجد و قیام اللیل میں بیان کیا، محقق نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر میراج ربانی صاحب آپ اتنے بڑے محقق ہیں، کیا سلف کے لوگ محقق نہیں تھے؟ کیا وہ ان کو یعنی اس کو بکواس نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور یہ جو آپ نے کہا کہ بھئی ایک ٹانگ پر کبھی آپ نے دیکھی ہے، یہ تو سلف سے لے کر خلف تک اس کو بیان کر رہے ہیں، دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ان لوگوں نے بیان کیا ہے اور باقاعدہ جو ہے لوگوں نے دیکھا جب انہوں نے نماز پڑھی۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ تبلیغ جماعت والے ہیں سلف کے اسکالر، سلف کے اسکالر لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ایک ٹانگ پر کون نماز ہوتی ہے، اور یہ ٹانگ پر نماز جو پڑھنے والے ہیں وہ عبد الرحمن بن اسود فقیہ ہیں، امام ہیں اور ثقہ راوی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی کذاب راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے فقیہ۔ اچھا، انہوں نے ایک بہت بڑا بھونڈا اعتراض کیا، کہتے ہیں ایک ٹانگ پر کون سی نماز ہوتی ہے، یا تو یہ ہو کہ آدمی کی ٹانگ ہی نہ ہو، وہ تو بات الگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹانگ ہے پھر بھی ٹنگے ہوئے ہیں، جبکہ یہ شخص خود ہی پڑھ رہا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں ٹانگ ہے پھر بھی ٹنگے ہوئے ہیں، اچھا ایک عذر کو قبول کر رہا ہے کہ اگر ٹانگ نہ ہو تو پڑھ سکتا ہے، اسے بقول ٹھیک ہے، لیکن خود یہ پڑھ رہا ہے عبارت، وہاں یہ لکھا ہوا ان کے ٹانگ میں تکلیف تھی، عذر موجود تھا، ایک عذر کو قبول کر ایک عذر کو آنکھ بند کر کے یعنی گزر جا رہا ہے، لیکن ٹانگ ہے پھر بھی ٹنگے ہوئے ہیں، جبکہ یہ شخص خود ہی پڑھ رہا ہے کہ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی، یعنی عذر موجود تھا، یعنی خود ہی پڑھ رہا ہے، لیکن اس عذر کو قابل قبول نہیں سمجھ رہا۔ اصل میں یہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا محقق اور اپنے آپ کو بہت بڑا مجتہد اعظم سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ علیہ جو نے صحابہ کا زمانہ پایا، صحابہ کا زمانہ، صحابہ کے شاگرد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، اور فقیہ بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور امام کے بیٹے بھی ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فقیہ ہونے کے باوجود ان کو یہ رائے دے رہا تھا، یہ رائے دے رہا ہے، رائے کیا دے رہا ہے؟ تو پاؤں میں درد تھی تو بیٹھ جاتے، پاؤں میں درد تھی تو بیٹھ جاتے، میاں ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا رائے کس کو دے رہا ہے؟ فقیہ کو رائے دے رہا ہے۔ اچھا مان لیا کہ وہ تو خود فقیہ تھے، ان کو سارے مسئلے مسائل کا علم تھا، مجھے کیا کرنا ہے، وہ بھی صحابہ کے شاگرد، صحابہ کا زمانہ جنہوں نے پایا ہو، 99 ہجری میں انتقال ہوا، ان کو رائے دے رہا ہے۔ اچھا مان لیے انہوں نے ایک ٹانگ پر نماز پڑھی، تو زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو مجتہد و فقیہ تھے نا، امام تھے، اگر ان سے اجتہاد میں خطا ہوگی تب بھی تو اللہ اجر دے گا، یہ تو بخاری کی روایت، مجتہد اجتہاد کرے گا، اگر خطا ہے تو ایک اجر، اور ثواب پر یعنی صحیح بات ہو تو 2 اجر، اگر ان سے خطا بھی ہو تب بھی اللہ راضی ہے۔ تو آپ کون ہوتے ہیں ان پر اعتراض کرنے والے، ان کو رائے دینے والے؟ پاؤں میں درد تھی تو بیٹھ جاتے، میاں ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے کی آپ کو کہنے کا کیا حق حاصل ہے؟ آپ فقیہ ہیں، آپ امام ہیں، آپ مجتہد ہیں، اور وہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے شاگردوں کو الٹی سیدھی رائے دے رہے ہیں، اتنی ہمت ان لوگوں کی بڑھ جاتی ہے۔ اب انہوں نے جو رائے دینا شروع کی، آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی انہوں نے رائے دی، یہ رائے صحیح ہے غلط؟ یہ صحیح بخاری ہے، جلد نمبر 1 ہے، اور حدیث نمبر 1050 ہے، باب جو ہے نماز قصر کا بیان،
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں یعنی ابن بریدہ کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، مجھ کو بواسیر کا مرض تھا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھ، کھڑے ہو کر پڑھ۔ اب دیکھیے، اب میرا جب پانی صاحب ہوتے تو پتہ نہیں کیا فتویٰ دیتے، اگر اس کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر، اب ان کو بواسیر کا مرض ہے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھ، اگر اس کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو کسی پہلو پر کروٹ پر لیٹ کر پڑھ۔ اور دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر اس کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر اس کی قدرت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھنے کی بات ہے، قدرت نہ ہو۔ جب عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ علیہ اس کی قدرت رکھتے تھے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں تو پھر اعتراض کیسا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں جب ان کو قدرت تھی تو پھر اعتراض کیسا۔ اب اگر آپ ہوتے تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض شروع کر دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ انہوں نے بڑی تیزی سے فتویٰ کیا دیا، پاؤں میں درد تھی تو بیٹھ جاتے، یہاں ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر پڑھ، اگر نہیں استطاعت رکھتا، قدرت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر۔ جب عبد الرحمن بن اسود رحمۃ اللہ فقیہ ہیں، امام ہیں، مجتہد ہیں، وہ تو ان سب احادیث کو اور کو جانتے تھے، شریعت کو جانتے تو انہیں معلوم تھا، جب ان کو قدرت تھی تو کیوں بیٹھ کر پڑھیں گے، اور رائے بھی دے رہے ہیں تو امام اور فقیہ کو، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں صحابہ کے شاگردوں سے بھی بڑا علم والا ہوں، ان سے بھی بڑا مجتہد ہوں۔ اس کے علاوہ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ شخص خود عبارت پڑھ رہا ہے ایک پاؤں کے سہارے نماز پڑھتے رہے۔ اب ایک آدمی کو دوسرے ٹانگ میں تکلیف ہے اور ایک پاؤں میں نہیں ہے، جس پاؤں میں تکلیف ہے اس پر زور دینے کے بجائے، یعنی دونوں پر زور دینے کے بجائے ایک ٹانگ کے سہارے پر، یعنی ایک پاؤں پر زور دے کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں غلط کون سا ہے، اس میں غلط کون سا ہے؟ بھائی ایک آدمی کو تکلیف ہو پاؤں میں، دوسرے پاؤں میں، اور ایک پاؤں میں تکلیف نہیں ہے، تو آدمی ایک پاؤں کے سہارے یعنی دوسرے دونوں پہ سہارا نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایک پاؤں پہ سہارا دے کر نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے پاؤں پہ زور نہیں دے رہا ہے، اسی کو تعبیر کیا جا رہا ہے کہ ایک پاؤں کے سہارے نماز پڑھی، یہ تو خود آپ ترجمہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، پھر اعتراض کیسا؟ دوسری بات، آئیے ذرا علامہ یعنی قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سیرت کی بہت مشہور کتاب لکھی ہے الشفا، اس میں انہوں نے اپنی سند سے ایک بات نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ربیع بن انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اور دوسرا پاؤں اٹھا لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تاہا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر پاؤں رکھ دیجئے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یعنی ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سب میں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی بات ہے اور بالکل واضح ہے اور ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آگے قاضی عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شفقت اور نیکی کے معاملے کی طرح یہ آیتیں بھی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یعنی پس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے۔ الشفا صفحہ نمبر 55 تا 57۔ مولانا علی قاری رحمۃ اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں، اچھا قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے میں اس کی سند پر بحث نہیں کرتا، میں یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے اور مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے جو جواب دیا مجھے اس جواب سے مطلب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک پاؤں اٹھایا کرتے تھے تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے اور راحت و آرام سے دور رہنے کی جستجو تھی، تو انہیں بتایا گیا کہ اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھیں اور صرف ایک پاؤں پر ٹیک نہ لگائیں تاکہ آپ اس طرح خود کو مشقت اور تھکاوٹ میں ڈال دیں، اور یہ تفسیر وہی ہے جو مصنف یعنی قاضی اعظم رحمۃ اللہ نے بتائی ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت اٹھایا کرتے تھے کہ آپ کو مجبوراً
اپنا ایک پاؤں اٹھا کر اس کو آرام دینے کی حاجت پڑ جاتی تھی تو آپ سے کہا گیا کہ زمین پر پاؤں رکھیں، یعنی اپنے اوپر اتنا قیام کرنے لازم نہ کریں کہ تھک کر ایک پاؤں اٹھانے اور اس کو آرام دینے کی طرف مجبور ہو جائیں۔ علامہ منجابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مطلب اس سے بہتر ہے جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، کیونکہ دوران قیام ایک پاؤں اٹھا لینا شریعت میں بطور عبادت کہیں سے ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اختیاری طور پر بغیر تھکاوٹ یا پاؤں پھول جانے کے عذر کے کیا ہو، بلکہ فقہا نے اس کو بغیر ضرورت جائز نہیں کہا، کیونکہ دوران قیام ایک پاؤں اٹھا لینا شریعت میں بطور عبادت کہیں تو ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو اختیاری طور پر بغیر تھکاوٹ یا پاؤں پھول جانے کے عذر کے کیا ہو، بلکہ فقہا نے اس کو بغیر ضرورت جائز نہیں کہا۔ شرح الشفا مولا علی قاری رحمۃ اللہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ فضیلت الشیخ عذر کو تو نقل کر رہے ہیں کہ ان کے پاؤں میں تکلیف تھی جن کی بنیاد پر ایسا کیا، اس عذر کو قبول نہیں کر کے اس پر اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ معراج ربانی صاحب کو تو اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں بنتا تھا۔ جب ایک شخص کے پاؤں میں تکلیف ہو، آدمی ایک پاؤں پر زور دے کر ایک پاؤں کے سہارے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں اعتراض کی کون سی بات ہے، جبکہ ان کو عذر بھی ہو۔ اور یہ معروف بات ہے کہ اس طرح کے عام جملے بولے جاتے ہیں کہ بھائی ایک پاؤں کے سہارے نماز پڑھی اس نے، جب دوسرے پاؤں میں تکلیف تھی اس پہ زور نہیں دیا، صرف ایک پاؤں پہ زور دے کر نماز پڑھی، اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ایک پاؤں کے سہارے نماز پڑھی۔ کہتے ہیں ایک پاؤں پر تبلیغ جماعت والے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ایک رکعت وتر کی نماز پڑھتے ہیں کبھی تو کہتے ہیں ایک رکعت نماز نہیں ہوتی، پوری دنیا حنفیت چیختی ہے، دارالعلوم دیوبند سے فتووں کے بمبارڈ ہوتے ہیں۔ اب تعجب کی بات یہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں تکلیف جو ہے اس بات پہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 13 رکعت بھی وتر ہے، 11 بھی وتر ہے، 9 بھی وتر ہے، 7 بھی وتر ہے، 5 بھی وتر ہے، لیکن یہ سب چھوڑ چھاڑ کے صرف ایک ہی رکعت پڑھتے ہی دیکھا جاتا ہے۔ اب اس سے پتہ چلا کہ بھائی آپ پر جو اعتراض ہوتا ہے آپ کے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، بھائی جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والا معاملہ آپ کے یہاں ہے۔ یہ نماز نفل ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے لکھنے والے ہیں یعنی علامہ قحطانی، ترجمہ ان کے غیر مقلد عالم حافظ محمد اسحاق زائد، اور نظر ثانی ہے ڈاکٹر حافظ محمد محمود شریف۔ یہ نماز نفل کتاب ہے، صفحہ نمبر 62 پر یعنی کہتے ہیں وتر کی اقسام اور اس کی رکعات کی تعداد، پہلا لکھا 11، دوسرا 13، ایسے انہوں نے 9، 7، 5۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ ایک ہی رکعت کی وتر کرتے، ورنہ تو وتر کی جب بحث آئے گی انشاءاللہ اس پر دلائل دیں گے کہ بھائی ہم کس بنیاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا، ان کا دیوبند سے فتووں کی بمبارڈ آتی ہے، فلا آتا ہے۔ دیوبند والوں کو تو اس پہ بھی پریشانی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک رکعت کے بجائے اس سے بھی کم مانتے ہیں اور حدیث سے دلیل دیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور یہ مرفوع روایت ہے، حدیث نمبر 2411 ہے اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 171۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اب اس میں نقل کرتے ہیں کہ بھائی 5 رکعت وتر، 3 رکعت وتر، اور آپ کی پسندیدہ 1 رکعت وتر بھی، لیکن اس سے آگے بھی جو ہے یعنی اگر وہ 1 رکعت بھی نہ پڑھ سکتا ہو، یہ مفہوم بتا رہا ہوں، تو اشارہ کر لیں۔ دوسری روایت میں مطلب وضاحت ہے کہ سر ہلا لے۔ اب کوئی آدمی مسجد میں سر یوں ہلا کے نکل لے پتلی گلی سے تو دارالعلوم دیوبند کو تو اس پہ بھی پریشانی ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند جیسے آپ لوگ 1 رکعت وتر کا واویلا مچاتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں پیش کرتے لوگوں کے سامنے کہ دیکھیے روایت میں یہ بھی آیا ہے۔ اچھا، نسائی، یہاں تو مرفوع روایت ہے، نسائی میں موقوف روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور البانی صاحب اس کی سند کو صحیح مان رہے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی اگر 1 رکعت وتر پر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پریشانی ہے تو 1 رکعت یہ جو اشارہ کرنے پر آپ کو پریشانی نہیں، بھائی اس پر بھی کیوں عمل نہیں کرتے؟ لوگوں کو خوب اس پہ دعوت دیں تاکہ لوگ آپ کی طرف اور بڑھیں کہ بھائی
ابھی تو جو ہے ہمارے علماء تو لکھتے ہیں 13 رکعت بھی وتر ہے، 11 بھی وتر ہے، 9 بھی 7، ہم تو وہ نہیں پڑھتے، ایک پڑھ لیتے ہیں تو بڑا آسان ہے، بہت آسانی سے مسجد سے نکلنا پڑ جاتا ہے کیونکہ مسجد میں تو دل نہیں لگتا. تو اب یہ بھی روایت موجود ہے اور سندن صحیح روایت موجود ہے، سندن صحیح روایت. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی اگر 5 نہ پڑھ سکے، 3 نہ پڑھ سکے تو ایک بھی نہ پڑھ سکے، یعنی اتنی استطاعت طاقت نہ ہو تو اشارہ کر لے. اب سر کا اشارہ کر کے کوئی نکل لے تو ایسا نہیں کہ صرف ایک رکعت وتر پر ہی دارالعلوم سے فتوی کی بمبارمنٹ آئی جیسا آپ کہہ رہے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ حدیث پیش کر کے دھوکہ دے گا تو اس بنیاد پر بھی جو ہے دارالعلوم سے فتویٰ آئے گا. الحمدللہ میں نے ثابت کیا تبلیغ جماعت والے نہیں، عبدالرحمن بن اسود رحمۃ اللہ فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، امام بھی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ کا زمانہ پایا، ان کا یہ عمل ہے. دوسرا یہ کہ میں نے یہ فضائل اعمال میں ہی نہیں، سلف سے لے کر خلف تک بہت سے، یعنی 15 حوالے میں نے پیش کیے. ویسے حوالے تو بہت دیے جا سکتے، 15 حوالے میں نے پیش کیا آپ کے سامنے تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ ان کو صرف مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے دشمنی ہے، فضائل اعمال سے دشمنی ہے، تبلیغ جماعت سے دشمنی ہے، سلف کے علماء سے اور خلف کے علماء جو ہیں جنہوں نے بیان کیا ان پر یہ فتویٰ نہیں داغتے. وجہ کیا ہے؟ اگر ان پر داغیں گے تو سعودی سے ریال اور جتنے پیسے ملتے ہیں سب بند ہو جائیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پاؤں میں تکلیف تھی تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے، یہ ان کو رائے دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پیش کی، ان سے کہا کہ اگر طاقت رکھتے ہو تو کھڑے کر پڑھو، نہیں ہے تو پھر یعنی اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کے پڑھو. تو جب عبدالرحمن بن اسود رحمۃ اللہ فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، وہ جانتے ہیں میرے اندر استطاعت طاقت ہے، عذر ہے، میرے ایک پاؤں میں تکلیف ہے، میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہوں، انہوں نے پڑھا، اس میں کون سا غلط ہے؟ اگر مان لیا کہ خطا بھی ہے، اگر ان سے اجتہادی خطا ہوئی تب بھی اللہ اجر دے گا، تو اس پر آپ جو ہے آپ کو فتوے اور جو ہے یہ سب بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی اور ویڈیو ریکارڈ کر کے چلیں سلف پر اعتراض کرنے. اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے یہ خود ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ کتاب، جن کی وفات 281 ہجری میں سلف کے اسکالر ہیں، ان کی کتاب میں موجود ہے اور اس کے محقق کہتے ہیں کہ واقعہ صحیح ہے، ایسا نہیں کہ جھوٹا ہے.